اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ کامران علی آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہے۔ آج میرے پاس جو شخصیت ہے بڑی محترم، بڑے بزرگ ہمارے ضیاء الدین خٹک صاحب، تو ہمیں آج موقع ملے گا ان سے پوچھنا کہ بلوچستان کے سے ان کا تعلق ہے اور کے پی کے خیبر پختونخوا سے ان کا تعلق ہے، اور ہم ان سے پوچھیں گے آج کل حکومت پاکستان میں حکومت کی پالیسیوں کے بارے میں اور ان کے اپنی ذاتی لائف کے بارے میں۔ السلام علیکم خان صاحب، کیا حال ہے جی؟ وعلیکم السلام کامران صاحب، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے بلایا اپنے اسٹوڈیو میں اور آپ مجھے دعوت دی کہ میں اپنے آپ کو اپنے خیالات سے آگاہ کروں اور جو میرے جذبات ہیں پاکستان کے بارے میں، پاکستان کی سیاسی حالات کے بارے میں، اس کے بارے میں آپ سے کچھ مفید گفتگو ہو جائے۔ ضیاء الدین صاحب، آپ کو کتنی دیر ہو گئی آپ کینیڈا شفٹ ہوئے؟ میں کینیڈا میں تو 1989 میں آیا تھا، لیکن میں اس کی یہاں کی سردی اور سے گھبرا کے میں پاکستان چلا گیا، کیونکہ وہاں میری اچھی جاب تھی اور پھر میں وہاں جاب کرتا رہا، لیکن بیچ میں چھٹیاں لے کر آتا بھی رہا پھر جاتا بھی رہا۔ اچھا، اس وجہ سے مجھے کچھ مطلب ہے کہ میں نے دو کشتیوں میں جو ہے نا اپنے پیر جمائے تھے، جس کی وجہ سے میری کوئی میں صحیح طور پر وہاں پہ اپنے ادارے کے ساتھ وہ نہ کر سکا کنسنٹریٹ اور نہ کینیڈا میں سیٹل ہو سکا۔ آپ کا وہاں پہ جو آپ کی پاکستان میں جو جاب تھی، جس جگہ پہ آپ رہتے تھے، اس کے بارے میں تھوڑا سا عوام کو بتائیں، آپ کس جگہ سے آپ کا صحیح تعلق ہے؟ کمران صاحب، میں اسلام آباد آیا تھا میں 1982 میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کراچی میں، اور میں پہلے سینئر انگلش ٹیچر تھا گورنمنٹ ہائی اسکول نظام پور۔ پھر میں اسلام آباد میں اسٹیٹ بینک سے میں نیچرل ہسٹری میوزیم میں چلا گیا۔ نیچرل ہسٹری میوزیم سے ہوتے ہوئے میں ڈپٹی ڈائریکٹر ریسرچ انویسٹیگیشن منسٹری آف کلائمیٹ چینج انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی میں چلا گیا، اور وہاں میں نے تقریباً 28 سال سروس کی۔ میری ٹوٹل سروس وہاں پر 37 سال ہے تقریباً الحمدللہ، اور میں نے بڑی دیانتداری کے ساتھ اور بڑی محنت کے ساتھ اور بڑی جفاکشی کے ساتھ میں نے اپنے ملک اور عوام کی خدمت ہے، اور مجھے فخر ہے اور میں الحمدللہ بہت شکر گزار ہوں اللہ کا کہ مجھے اللہ صلہ دے گا کہ میں نے اپنے ملک کی بڑی دیانتداری کے ساتھ خدمت کی ہے بلوس۔ جناب ناظرین، جیسا آپ سن رہے ہیں، آپ جو ہمارے ساتھ ضیاء الدین صاحب ہیں، ان کے جذبات آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ امید ہے ہمارا پروگرام آپ کو پسند آ رہا ہوگا، اور ہمیں ان سے اور بہت سارے سوال ہیں کہ آج یہ پردیس میں بیٹھ کے جب پاکستان کو دیکھتے ہیں تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ کیونکہ آپ نے اپنا بچپن، اپنی جوانی ساری پاکستان میں گزاری ہے، اور آج میں نے دیکھا آپ میں وہ جو محب وطن شہری ہوتا ہے، جو پاکستان سے آپ کا لگاؤ میں سمجھتا ہوں میں بہت اچھی طرح سے۔ تو میں آپ سے آپ کو اس دور میں، اس عمر میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب آپ خبریں سنتے ہیں، پاکستان کے حالات سنتے ہیں، اور آج کل جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے اس کے بارے میں آپ کے کوئی خیالات ہیں تو ہمیں آگاہ کرے اور عوام سنیں۔ کامران صاحب، یہ جو ہے نا پاکستان سے محبت ہماری پوٹی میں ہے، یعنی وہ نیچرل ہے محبت۔ وہاں ہماری ماں باپ کی قبریں ہیں، ہماری بھائی بہنیں دفن ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، ہمارے بیٹے ہیں، تو پاکستان ہر وقت ہمارا دل، ہمارا سوچ پاکستان میں رہتا ہے۔ لیکن وہاں کی یہ جو ناہمواری، نامساعد حالات اور مشکل حالات، یعنی نہ پولوشن اور پانی صاف نہیں ملتا، پولوشن ہے، ڈسٹ ہے، بیماریاں ہیں، ناانصافیاں ہیں، سیاستدان آپس میں لڑ رہے ہیں،
وہ پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ آؤ جی بیٹھو تو ہم بیٹھ کے مل کے پاکستان کے مسائل حل کریں. بھائی ملک میں مہنگائی ہے, مہنگائی کو کم کرے, تھوڑا لوگوں کی مسائل حل کرے. تو وہ آپس میں لڑ رہے ہیں, اور پاکستان جس کی وجہ سے پاکستان کی معاشی حالت خراب ہو رہی ہے, پاکستان کی آپ دیکھتے ہیں کہ قسم قسم کے خراب بیڈ نیوز جب ہم سنتے ہیں تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے. بس ہم صرف دعائیں کر سکتے ہیں, کیونکہ ہمارے ہاتھ میں تو کوئی طاقت نہیں ہے کہ ہم کچھ کر سکیں, لیکن ہمیں بہت فکر ہے اپنے ملک کی, اور ہم دعائیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی دے, اور اللہ تعالیٰ ان سیاستدانوں کے دلوں میں بٹھائے کہ وہ مل بیٹھ کے پاکستان کے مسائل کا حل تلاش کرے بجائے لڑنے کے, لڑے نہ. لیکن ضیاء الدین خٹک صاحب, آپ سے باتیں کر کے آپ کے خیالات سن کے بڑا مزہ آ رہا ہے, لیکن آپ تھوڑا سا یہ جو موجودہ گورنمنٹ کے جو اقدامات ہیں ان پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. جیسے آپ نے کہا معیشت تباہ ہو رہی ہے, لیکن ابھی تو الحمدللہ پچھلے 2-2.5 سال میں عمران خان صاحب نے کافی کام کیا. آپ نے سنا ہوگا سیمنٹ جو ہے اس کی جو ہے سیل جو ہے اس وقت ریکارڈ سیل ہے. اس کا مطلب ہے سیمنٹ کہیں استعمال ہو رہا ہے, تو کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے. اسی طرح انہوں نے بتایا کہ گاڑیوں اور موٹر سائیکل کی سیل میں بڑا اضافہ ہو رہا ہے. میں نے سنا فیصلہ آباد میں جو انڈسٹری ہے وہ بڑی بوم کر گئی ہے, ایک دم دوبارہ سے سٹارٹ ہو گئی ہے. سیالکوٹ میں انہوں نے وہ ایئر لائن جو شروع کیا ہے اس سے سیالکوٹ کے رنگ اور دن بدلنے والے ہیں. جیسے ایئر لائن کے شروع ہونے سے سیالکوٹ ایک انڈسٹریل شہر ہے, اس میں کام کھلے گا تو ساروں کو روزی ملے گی. تو تھوڑا سا اس چیزوں پہ بھی روشنی ڈالے. جیسے خان صاحب نے کوئی پچھلے دنوں میں زیتون کی کاشت کے بارے میں آپ بات کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے. پروگرام صاحب آپ نے صحیح کہا ہے کہ ہر حکومت نے, موجودہ حکومت پی ٹی آئی نے بھی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بڑے اچھے کام کیے ہیں. جیسے آپ نے ذکر کیا کہ وہ جو زیتون کے درخت 20 بلین سونامی ٹریز, اور یہ جو فیصل آباد میں ٹیکسٹائل انڈسٹری جو بوم ہوئی ہے, اور بی آر ٹی جو پشاور میں بنی ہے, اور یہ بہت سارے اب صحت کارڈ ہیں جو انہوں نے لوگوں کو دی ہے, جو بیمار ہو جائے وہ مفت میں اسپتال میں علاج کر لیتا ہے. اب پولیس والوں کو بھی اسلام آباد میں دی ہے انہوں نے. مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک وہ حکومت پی ٹی آئی اچھا کام کرتی ہے, وہ دوسرا گورنمنٹ پی 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 والے یا مسلم لیگ نون والے یا جمعیت والے اس پہ اعتراض کرتے ہیں, ان میں خامیاں نکالتے ہیں بجائے تعریف کرنے کے. تو جب یہ ضد بازی اور ایک دوسرے پر بھیجا تنقید کا یہ جو مادہ ہے یہ نہ نکلے نا, تو پھر یہ کس طرح ہوگا. تو میں وہی بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ حکومت نے بڑے اچھے کام بھی کیے ہیں جس طرح آپ نے تذکرہ کیا ہے, اور اس پہ ظاہر ہے جو حکومت آتی ہے وہ لوگوں کے فلاح و بہبود کے لیے آتی ہے. وہ یہ نہیں چاہتی کہ ملک کی معیشت تباہ ہو جائے, وہ یہ نہیں چاہتی مہنگائی بڑھے, وہ یہ نہیں چاہتی کہ نہیں. لیکن ایک بات میں آپ کی کاٹنا چاہتا ہوں معذرت کے ساتھ, لیکن پچھلی حکومتوں میں سے اور جو آج کل کی حکومت ہے پی ٹی آئی کی, اس میں آپ فرق تو دیکھتے ہیں نا کہ یہ چور حکومت نہیں ہے, یہ پیسہ بنانے کے لیے نہیں آئے, یہ کام کر رہے ہیں. اور دوسرے جتنے تھے وہ تو صرف اپنی جیبیں بھر کے چلے گئے, ملک کو قرضے نیچے دبا. پیپل پارٹی کا جب دور تھا تو میں ادھر پاکستان میں تھا, تو اس میں نوکریاں بانٹ رہے تھے, اور ایک میٹرک پاس کو بھی وہ مینیجر کی پوسٹ پہ تعینات کر رہے تھے. وہ بڑے جنرس تھے, اور اکانومی کی پرواہ کیے بغیر وہ کام کر رہے تھے, کوئی رول آف ریگولیشن کوئی فالو نہیں کر رہے تھے. اس طرح جب مسلم لیگ نون کا دور آیا تو اس میں بھی وہ قدرے کمپیریٹیولی اچھے تھے, لیکن اس میں یہ منی لانڈرنگ, یہ پلنڈرنگ, یہ محل بنانا, یہ ٹھی کرنا, یہ احکام ہے, اور یہ جو وی وی آئی پی کلچر جو ہے نا, یہ غلط برتیاں کرنا, لوگوں کو 1 گھنٹہ میں جو ہے نا میں جانتا ہوں بس اس کو ایک پروانے پہ وہ دستخط کرنا, یہ غلط تھا. اب پی ٹی آئی نے بھی اچھے کام کیے ہیں, بیٹر ہے, لیکن اس میں کچھ یہ وہ ہے کہ یہ آپس میں بیٹھتے نہیں ہیں, آپس میں بات چیت نہیں کرتے, آپس میں پیسفل نیگوسیشن نہیں کرتے. میں تو اسی پہ ترجیح دوں گا کہ
मैं यही कहूँगा कि चलो हर गवर्नमेंट ने अच्छे काम भी किए हैं, बुरे काम भी किए। मौजूदा हुकूमत बहुत बेहतर है, लेकिन अपोजिशन और हुकूमत बैठ के बात करें ना, बैठ के बात करें और लोगों के मसाइल करें कि भाई ये इकोनॉमी हमारी खराब हो रही है, किस तरह ठीक कर सकते हैं, ये हमारी हवा पानी की मसला है, इसको हम किस तरह ठीक करें। तो अजीब सी सूरत हाल है। कामरान साहब अल्लाह रहम करे पाकिस्तान पे और जी जी पाकिस्तान पे। जी, जैसा नाजरीन आपने सुना, ज़ियाउद्दीन खटक साहब अभी इस चीज़ पे आए कि पीटीआई हुकूमत बेशक अच्छे काम कर रही है, लेकिन उनका कहना है कि सब मिल बैठें और मिल के मुल्क की बेहतरी का सोचें, बजाय हर कोई अपना एक महाज बना के खड़ा है लड़ाई झगड़े का, फसाद का, एक दूसरे पे इल्जामात का, एक दूसरे को अप्रिशिएट नहीं करना। और ये तो पिछले 70 साल से ऐसे ही होता है। दूसरे मुल्क, आप तरक्की याफ्ता मुल्क देखें, अपोजिशन का मतलब हरगिज ये नहीं होता कि हर बात पे तनकीद करना। अपोजिशन जाती है, असेंबली में बैठती है और जो जितना हो सके वो अवाम के फलाह के लिए खुद से बिल लेके आती है, ये काम करने का है, हमारा ये मसला है, और वो जानबूझ के हुकूमत के टेबल पे ये काम रखती है कि अगर हुकूमत ना करेगी तो वो उनका गुड कार्ड एक होता है, वो कार्ड खेलते हैं कि अवाम को हम अपने साथ मिलाएंगे कि हमने एक बिल लेके आया और हुकूमत ने पास नहीं किया। इसलिए सारों को मिल बैठ के काम करना होता है और मिल के मसलों का हल निकालना होता है। तो नाज़रीन, थोड़ी देर के लिए एक ब्रेक पे चलते हैं, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, थोड़ी देर में वापस आते हैं। तो थोड़ी देर के लिए ब्रेक।